شہید رہبر سید علی خامنہئی شہادت سے چند لمحہ قبل قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ شہید رہبر آیت اللہ خامنہئی کی آخری تصویر منظر عام پر آ گئی۔ تصویر ان کے دفتر کی سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوئی۔ اسی دفتر کو کچھ دیر بعد اسرائیل اور امریکہ نے نشانہ بنایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے متنازع بیانات عالمی سطح پر ان کی رسوائی کا باعث بننے لگے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ آبنائے ہرمز سے تیل کے 8 جہاز گزرے، لیکن بلومبرگ ٹینکر کے اعداد و شمار میں ٹرمپ کا دعویٰ مسترد ہو گیا۔ بلومبرگ ٹینکر کے اعداد و شمار میں ایران سے منسلک صرف 2 LPG کیریئرز جمعرات کو خلیج فارس سے نکلتے ہوئے دیکھے گئے۔ And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. I don't want it. ایرانی مجھے سپریم لیڈر بنانا چاہتے تھے، لیکن میں نے معذرت کہہ لی۔ جنگ میں ناکامی ٹرمپ کا حواس باختہ بیان۔ امریکی صدر نے کہا کبھی کسی ملک کا سربراہ اپنے عہدے کو اتنا پسند نہیں کرتا جتنا ایران کا کرتا ہے۔ میں خود یہ عہدہ نہیں چاہوں گا۔ ٹرمپ کے احمقانہ بیانات امریکیوں کے لیے جگ ہسائی کا سبب بننے لگے۔ امریکہ پاکستان کے ذریعے ایران سے مذاکرات کر رہا ہے۔ ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکو کی تصدیق۔ کہا 15 تجاویز پاکستان کے ذریعے ہی ایران کو دیں۔ ایران کے قائل ہونے کے اشارے ملے ہیں۔ ایران سے کہا اپنا نیوکلیئر پروگرام ترک کریں۔ ایران نے جواب دیا یورینیم افزودگی ان کا حق ہے۔ ایران نے مذاکرات کے دوران امریکی درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ خطے میں موجود تمام امریکی فوجی اڈے تباہ۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایران نے بحرین، کویت اور اردن میں قائم امریکی تنصیبات پر میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کر دی۔ کویت میں فوجی اڈوں پر شدید حملے کیے گئے۔ بحرین میں امریکی بحری بیڑے کے قریب شیخ عیسیٰ بیس پر ڈرون داغی۔ اردن میں الازرق ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حکام نے دعویٰ کیا کہ بعض امریکی کمانڈرز اور فوجی اہلکار اڈوں سے فرار، کچھ نے زیر زمین پناہ لے لی۔ اسرائیل کے ایران پر فضائی حملے۔ بندر عباس میں بحریہ کی تنصیبات نے نشانہ بنا دیں۔ کمانڈر علی رضا تنگسیری کے کئی ساتھیوں سمیت شہید۔ اسرائیل نے الزام لگایا کہ تنگسیری آبنائے ہرمز کی بندش اور کئی اسرائیلیوں کے قتل کے ذمہ دار تھے۔ اسرائیل کے تہران، تبریز، شیراز اور اصفہان پر بمباری، 2 افراد کی شہادت، کئی زخمی۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں شہید ایرانیوں کی تعداد 1937 ہو گئی۔ ایرانی حملوں نے امریکی افواج کے طاقتور ترین ہونے کے غبارے سے ہوا نکال دی۔ امریکی فوج ہوٹلوں اور دفاتر سے کام کرنے پر مجبور۔ کئی سرگرمیاں ریموٹ طریقے سے چلائی جا رہی ہیں۔ ایرانی حملوں کے نتیجے میں 13 امریکی فوجی اڈوں میں بڑی تباہی ہوئی۔ امریکی اخبار کی رپورٹ میں فوجی اڈے ناقابل رہائش ہونے کا انکشاف۔ کویت میں قائم امریکی اڈا سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ رپورٹ کے مطابق اڈوں پر اس وقت صرف پائلٹس اور ٹیکنیشینز محدود تعداد میں موجود ہیں۔ دیگر عملہ ریموٹ انداز میں کام کر رہا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید سینٹ کی نشست سے نااہل۔ الیکشن کمیشن نے مراد سعید کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مراد سعید خیبر پختونخوا سے سینٹ کی جنرل نشست سے نااہل قرار پائے۔ ATC کے فیصلے کی روشنی میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ملیشین ہم منصب کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ۔ ملیشیا کی جانب سے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت۔ وزیر اعظم نے شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے ملیشین ہم منصب کو ایران اور خلیجی ممالک کے رہنماؤں سے رابطوں پر اعتماد میں لیا۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم کا دورہ کراچی۔ شہباز شریف کی سینیٹر شیری رحمان کے گھر آمد۔ بیٹی کے انتقال پر اظہار تعزیت، مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ وزیر اعظم فریال تالپور کی رہائش گاہ بھی پہنچے۔ فریال تالپور کی بیٹی عائشہ تالپور کی شادی پر انہیں اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد دی۔ شہباز شریف سے MQM کے وفد کی بھی ملاقات۔ MQM کا مجوزہ آئینی ترمیمی بل سمیت دیگر مسائل پر بات چیت۔
راولپنڈی میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کرنے والی دلہن گرفتار، ہوائی فائرنگ کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا، گرفتار دلہن سے 30 بور پستول برآمد، دلہا شہریار فرار ہونے میں کامیاب۔ خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں بارش، چمن، قلعہ عبداللہ، پشین، قلعت اور نوشکی سمیت بلوچستان کے کئی علاقوں میں طوفانی بارش اور ژالہ باری۔ کراچی میں ہفتے اور اتوار کو گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان، محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی۔ مغربی ہواؤں کے سسٹم کے باعث چند مقامات پر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔